آپ ہی کے لیے میں جی رہا تمہاری یاد کو کیسے زندگی محمد ہے
ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہر تمام بھی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اس کے بعد گلاس اٹھا لیں جو ویڈیو میں گلاس اٹھا لیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم یہاں سے سارے چل بھی اٹھا لیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم ایک بار پھر اس کو اکٹھا کر دیں جو چار طرح سے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. ہمارے جامعہ کے کچھ بچے جو ہیں وہ کلام اقبال پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد. پورا دھیان پوری توجہ دو. لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے
الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى 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 الله على حبيبه محمد وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر
سامعة ما في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير صدق الله العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. 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 صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم.
सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तुझसे पाते हैं सर्व पाने वाले, जन्नत तुझसे पाते हैं सर्व पाने वाले। मेरा दिल पे जन्नत पाने, जन्नत पाने वाले। मदीने के पीछे खुदा तुझ पाना के, मदीने के पीछे खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले।
پھر بھی درود ناریہ پڑھا جائے گا. باقی سبھی سفید کپڑا پھر بچھا دیا جائے گا. عالم کے صاحبزادے کے لیے جناب محمد احمد فاروق کے ساتھ صحت کی دعا ہے. اس عظیم رات میں نیت کی گئی تھی درود ناریہ شریف پڑھا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی بہت بڑی سعادت بھی ہے. اسے کبھی ایسا موقع نہیں بنا تھا کہ شب درود میں ہمیں درود ناریہ کی توفیق ملی ہو. اس پہ بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاص درود کا معاملہ بھی اللہ نے ہمیں شب درود عطا فرمایا. اللہ کا شکر. درود شریف یہ آقائے دو جہاں سے نسبت کی علامت ہے. یعنی اس بات کی مضبوط ترین دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس شخص کا پیار بھی ہے اور حضور بھی اس کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں اگر وہ درود پڑھتا ہے. درود پاک کو اگر جو لوگ پڑھ رہے ہوں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ درود شریف کی توفیق جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے سلب ہو جاتی ہے. جو لوگ درود پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں کہ ایسا کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے. درود پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن کچھ وقت ایسا درمیان میں آ جاتا ہے کہ وہ درود شریف کو پڑھنا بھول جاتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ جو درود کے عادی ہیں انہیں یاد رہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ درود شریف بے دہانی میں پڑھا گیا. کیسے پڑھا گیا؟ بے دہانی میں پڑھا گیا. یہ دھیان نہیں تھا, درود پڑھ رہے تھے اور بس ایسے پڑھتے رہے. یہ درود پاک کو پڑھنے والوں کے لیے بڑا خاص ادب ہے کہ وہ جتنا بھی درود پڑھیں بہت زیادہ دھیان سے پڑھیں. کیونکہ بے دھیانی سے درود جس نے بھی پڑھا اللہ اس کی یہ سزا دیتا ہے کہ اللہ اس سے درود کی توفیق کو چھین لیتا ہے اور درود کی توفیق اس سے دور کر دی جاتی ہے اور اس کو پڑھنا نصیب نہیں ہوتا الا کہ خاص ادا دوبارہ پسند آئے, پھر کوئی توبہ ہو یا کوئی اللہ اس کی کسی خاص عمل کو پسند فرما لے اور دوبارہ اسے درود کی توفیق دے دے. ورنہ ہو گیا اور وہ بے دھیانی سے پڑھنے والا دوبارہ درود نہیں پڑھایا جاتا. اس لیے اس کی احتیاط کیا کریں انشاءاللہ نہیں ہے درود میں تھوڑی دیر رک جائیں, دوبارہ سے کنسنٹریٹ کر لیں, دوبارہ سے اپنے آپ کو مجتمع کر لیں, دوبارہ سے اپنے آپ کو ری سینٹر کر لیں. اور جیسے گوگل میپ آپ نے استعمال کیا ہوگا جو لوگ کرتے ہیں, اگر آپ اسکرین آگے پیچھے ہو جائے تو نیچے بٹن ہوتا ہے ری سینٹر. ری سینٹر کا مطلب دوبارہ راستے پہ آئیں. اس کو کلک کرتے ہیں تو دوبارہ سے آپ راستے پہ آئیں. ویسے اپنے آپ کو ری سینٹر کر لیں, دوبارہ راستے پہ آئیں اور پھر درود شروع کریں, رک جائیں. اس کا پہلا سبب ہے اللہ کرے ساری زندگی اس کا عمل ہو انشاءاللہ. دوسری اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید اس حالت میں درود پڑھا گیا ہے کہ دل میں کسی کا کینہ ہے, کسی کے لیے غصہ ہے, کسی کے لیے نفرت ہے اور کسی کے لیے دل میں کوئی ایسا جذبہ ہے اور چاہے کوئی بھی ہے اور اس سے حسد ہے یا اس سے غصہ ہے, اس کے بدلہ لینے کی آرزو ہے اور اندر ہی اندر آپ غصہ پال کے بیٹھے ہوئے, تو بھی درود کی توفیق چھین لی جاتی ہے.
کہ درود پاک دلوں کا وظیفہ ہے. یہ درود سبحان یہ پاک دلوں کا وظیفہ ہے. یہ حسد والے، کینے والے، بغض والے اسے پڑھیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سے توبہ کرنی پڑتی ہے. ویسے درود پاک کی ویسی بڑی برکت ہے. اگر کوئی اس کو مستقل پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل سے یہ سارے امراض ویسے ہی دور کر دیتا ہے. اور حسد کی بغض وغیرہ اس کے دل سے ویسے ہی اٹھا دیتا ہے. کسی کے لیے اثر رہتا ہی نہیں. تو اس کی بھی احتیاط کی جائے کہ جب ضرور پڑھنے بیٹھے تو پہلے اپنے دل کو اپنے اندر سے دیکھ لیں کہ میرے اندر کسی کے لیے کوئی ایسا جذبہ تو نہیں، کسی کے لیے کوئی میرے اندر ایسی خواہش تو نہیں. کیونکہ یہ اس قدر بڑا معاملہ ہے کہ اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے انشاءاللہ. آپ سب مدینہ پہنچیں، وہاں بھی اگر آپ کا دل اسی طرح سے ہے اور آپ کے دل میں کسی کے لیے اثر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو وہاں بھی یہی حال ہوگا. بہت ہی بری چیز ہے. اپنے آپ کو اس سے پاک رکھ کے اللہ کے گھر میں داخل ہو. اس لیے اگر اسلام میں شاد ہوا جنت میں جانے سے پہلے اللہ سب کے غصے نکال دے گا. کوئی کسی کے لیے غصہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اللہ لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا. یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی کسی کے لیے ہلکی سی بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو اللہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا. اس سے پہلے اس کا دل پاک کیا جائے. تو بتاؤ جنت میں جانے سے پہلے یہ چیز نکلے گی تو جنت میں جاؤ گے. تو اگر دنیا میں ہی سے پاک ہو جاؤ تو دنیا ہی جنت بن جائے گی. دنیا ہی جنت ہوگی. کیوں؟ آپ اپنے دل سے تمام نفرتیں نکال چکے. ہم چونکہ اس کی ٹریننگ نہیں لیتے نا، ہمارے پاس ایسا معاملہ ہوتا ہے نا، ہمیں اتنا پسند آتا ہے نا، ہم ٹرینڈ ہوتے ہیں منہ اٹھا کے پڑھتے رہتے ہیں اور نہ اس کا کوئی سزا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس برکت ہے. ورنہ کیا خوشی لفظ بولے، کیسا فضل ہے ذکر میں تیرے آقا، کیسا فضل ہے ذکر میں تیرے آقا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سمجھ جاؤں. یعنی ایسی چیز ہے جو آپ کو سوار دیتی ہے. آپ درود پڑھتے ہوں اور آپ ذل و خوار ہو رہے ہوں، درود پڑھتے ہوں اور آپ کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، درود پڑھتے ہوں اور آپ کی شب و روز کی زندگی نہ بدلے، یہ نہیں ہو سکتا. درود تمہیں سوار دیتا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان اس عظیم برکت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ اسے محفوظ کرے آمین کو. تیسرا وہ شخص بھی درود سے اور اس درود کی برکت سے نہیں فائدہ لے پاتا جو کسی بھی انداز میں حضور کا بے ادب ہو. بولو کسی بھی انداز میں. جی بے ادبوں کے درود کا کوئی اثر نہیں، قطعاً نہیں ہے. جو بے ادب ہوں گے حضور کی بارگاہ کے حالات کو نہیں ملوز خاطر رکھتے، یا وہ ایسی بس اسی طرح بے شک کچھ بھی کریں، پڑھتے رہے درود بیٹھ کے، اس پہ بھی درود کا نور ظاہر نہیں ہوتا. درود کا نور ادب والوں کے لیے ہے. ادب سے پڑھنے والے، ادب سے دہرانے والے. اسی لیے آقا اسلام نے سنیے ساتھی جو کہ کہہ رہے ہیں تو مفید، اسی لیے میں کہ چند باتیں کر لوں اتنی دیر میں بول لیتے. درود ناریہ سب کو دے دیے جائیں، کدھر پڑے اٹھے جب سب کو درود ناریہ پڑھا. ادھر کی پڑے ہو گیا، ادھر پڑھے اسی لیے اگر اسلام نے اسے کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا. کیسے بولو؟ کثرت سے پڑھنے کا اس لیے حکم دیا گیا. درود شریف جتنا زیادہ کثرت سے پڑھا جائے گا، ہو سکتا ہے کسی عدد پہ آ کر اس کی توجہ اور اس کی ادب کی کیفیت جو حضور کو چاہیے اس سے مل جائے.
اس لیے اسے کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. کسی وقت تو وہ لمحہ آئے گا جس میں حضور کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور حضور کے ساتھ تمہارا وہ میچ بنے گا جو آپ کا چاہتے ہیں. اس لیے کثرت سے کہا ہے دوبارہ دہراؤ پھر دہراؤ پھر دہراؤ پھر بار بار اس کو پڑھتے رہو. یہ بھی وجہ ہے کہ جب آپ کثرت سے کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو ضرور اس کے انوار آپ پہ وارد ہوتے ہیں. انسانی جسم، انسانی روح، انسانی ذہن اس انوار کو ضرور دیکھے گا جو کثرت سے پڑھے گا. ضرور اس کی طرف اس کا انداز بن جائے گا. اس لیے بھی کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے. اللہ ایسی توفیق دے ہمیں انشاءاللہ. بے شک 1 2 3 10 بار 15 بار اگر دن میں توفیق ملتی ہے تو ایسا پڑھے کہ بس وہ 15 بار ہی 15,000 کے برابر 1000. اتنی ہو اس کے اندر محبت ہو پیار. اللہ توفیق دے دے. سعادت ہے جو دل آ رہی ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے. ماشاءاللہ سارے ساتھی اس کو پہلے بھی پڑھتے رہے. کون ہے جو آج پہلی بار پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں. عربی صحیح ہے آپ کی؟ جی عربی ٹھیک ہے. ساتھی اس کو پہلے پڑھتے رہے. نیت ہم سب کی ایک ہی ہے کہ ہم سب قبلہ صاحبزادہ صاحب کے لیے دعا کریں گے اور ان کی صحت کے لیے ہم سب کی دعا. اس کے سوا کوئی نیت نہیں ہوگی. براہ کرم اس کا عمل کیجیے اور کوئی دوسری نیت نہ کیجیے. صرف ایک ہی نیت ہے کہ اللہ صحت عطا فرمائے اور ان کی جو بھی بیماری ہے اس کو بالکل ان سے دور کر دے. اس کی نیت روشی پڑھنے سے پہلے اور میرے سارے باپ بھی دنیا کی عزت فاروق کے ساتھ پڑھتے ہیں. حاجی اور حسین شاہ کا روزہ جو حضور کے روزے پاک پہ رکھتے ہوئے سماعت کریں. رکن شامی سے مٹی وحشت شام رکن شامی شام غربت اب مدینے
چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے اب مدینے اب مدینے اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آب زمزم آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے آؤ جو دے شہ کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کبھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو اور زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں
فرما یہاں کون ہے کا دولہ دیکھو جلوہ فرما جلوہ فرما جلوہ فرما جلوہ فرما یہاں کون ہے کا دولہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن غور سے سن غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ. اگر کسی نے وضو تازہ کرنا ہے تو کر لے، بات مشکل نہ ہو. تسلی ہے سب کو جی. شروع کریں ہم بلا تاخیر. درود ناریہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آداب ملوز خاطر رکھیے گا. پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اسے صرف ایک ہی نیت سے پڑھیں گے، کوئی دوسری نیت اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی. دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے. آپ جس حالت میں ہیں اس کو بدل سکتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکیں گے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ آپ کی عربی بالکل صحیح ہونی چاہیے، اس میں تلفظ کی کوئی غلطی نہ ہو، بالکل درست پڑھیے جو لکھا ہوا ہے. اور اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہے تو اسے نہ پڑھے، کیونکہ یہ 4444 یہ گٹھلیاں گنی ہوئی ہیں اور یہ ایک ہی نشست ہوگی ہماری. اس میں کوئی ایک بھی گٹھلی ایسی نہ ہو جو بغیر پڑھی ہو. آپ جو گٹھلی پڑھیں اسے اپنی جھولی میں رکھ لیں یا نیچے رکھ لیں، پلیٹ میں اسے واپس نہ جانے دیں تاکہ اس درود شریف کے آداب مکمل ہوں. سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر سے شروع کیا جائے گا. ڈیوٹی کون دے گا جی؟ جی کسی بچے کو کھڑا کر دیں. بچے کو کھڑا کر چلے. حنین اور ساتھ ان کے ساتھی ہیں وہ دیتے ہیں ڈیوٹی. حنین اور ساتھ ان کے ساتھی. الفاتحہ. الحمدللہ. وصلی اللہ تعالی. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک گٹھلی اپنے ہاتھ میں رکھیں، باقی ادھر ادھر دے دیں. ایک گٹھلی اپنے ہاتھ میں رکھیں. کون پڑھ رہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اسے ایک گٹھلی پاس رکھیں، باقی دے دیں. آپ کون پڑھ رہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. الفاتحہ. صلی اللہ رسول خیر خلقی. گٹھلیاں اٹھا لی جائیں. انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. انشاءاللہ لنگر جو ہے وہ آپ پیش ہو جائے گا. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں. دھیان ذکر کی طرف کیجیے. آنکھیں بند، دھیان دل کی طرف پوری توجہ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہیے. اسی ترتیب کو قائم رکھیے اور اس عظیم رات میں اللہ کا ذکر دل کی دھڑکن سے، قلبی ذکر. اس طرح کیجئے کہ پانچوں لطائف سے اللہ اللہ کی آواز بلند ہو. اور جو ساتھی لنگر والے ہیں وہ اپنا کام شروع کریں. دسترخوان بچھائیں، برتن رکھیں. اے دل حجرا رب سچے دا وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی. یہ اندر کی زندگی ہے جو اللہ کا ذکر ہے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. دل بیدار پیدا کر، دل خوابیدہ ہے جب تک. نہ تیری ضرب ہے کاری، نہ میری ضرب ہے کار. شیخ کے ضرب لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کے ضرب لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک دل کو جگائیں گے نہیں. یہ آدھا جاگا ہوا ہے، آدھا سویا ہوا ہے. اسے پورا جگانا ہے. ذکر کیجئے، خوب کیجئے، کرتے جائیے. اللہ اللہ کی صدا سے اپنے اندر کی دنیا کو شور ڈال دیں. اپنے اندر اللہ اللہ کا سنیں. اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول. خصوصی دعا کرنے کے لیے جناب محمد عمر نواز فاروقی سے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام. يا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یا رب العالمین یا الہ العالمین. یہ ہماری محفل درود پاک، یہ شب درود، یہ ہم سب کا مل بیٹھنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں محبت کا اظہار کرنا. یا رب العالمین، یہ اول تاخر جو کار خیر سر انجام دیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین، یہ تیرے شیخ ہمارے شیخ کے حکم پہ یا رب العالمین یہ جو درود و سلام کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، یہ درود ناریہ جو پیش کیا، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جس مقصد کے لیے اسے پیش کیا گیا، حضرت صاحب کے صاحبزادہ احمد فاروقی، یا رب العالمین ان کو کامل صحت اور شفا عطا فرما. یا رب العالمین اس درود کی برکت سے یا رب العالمین ہمارے بھی جسم اور روح کی بیماریوں کو دور فرما. یا رب العالمین حسد، بغض، کینہ، عناد، یا رب العالمین یہ روح کی بیماریاں ہیں، یا رب العالمین ان سے ہمیں شفا عطا فرما. ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور منور فرما. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہر روز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. توجہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری زندگیاں بدل جائیں. یہ آج کی شب درود کی برکت سے غفلتیں دور ہو جائیں. یا رب العالمین یہ حاضرین مجلس دور و نزدیک سے تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں، یا رب العالمین ان سب پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. اس درود پاک کی برکت سے یا رب العالمین ان کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خاندان والوں کی روحوں کو بھی منور فرما. جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا رب العالمین یہ درود پاک ان کے لیے توش آخرت بنا، مغفرت کا سبب بنا. جن کے ماں باپ یا رب العالمین حیات ہیں یا رب العالمین ان کو صحت و تندرستی والی عمر خضر عطا فرما. ان کا سایہ دادیر ان پہ قائم اور دائم فرما. یا رب العالمین یہ مرکز مجددیہ، یہ فاروقی برادرز، فاروقی سسٹرز جو تیرے دین کی خدمت میں یا رب العالمین دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اس کی ان خدمت کو قبول فرما. ان سب پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. اس مرکز مجددیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. قرآن کا علم، حدیث کا علم یا رب العالمین
معرفت کا علم یہاں سے پھوٹے اور ایک عالم کو منور کرے. یا رب العالمین پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب، ان کی اہلیہ، یا رب العالمین اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. ان کے جتنی محبت والے، چاہنے والے، دوست، احباب، مریدین، خلفاء، یا رب العالمین سب پہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما. جس جس جذبے سے جو آیا یا رب العالمین اس کو قبول فرما. اس درود کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دے. ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما. یا رب العالمین آج یہ عظیم رات، نعمت عظمیٰ کی رات، یا رب العالمین جس کے صدقے سے لیلۃ القدر ملی، یا رب العالمین ہمیں اسلام ملا، دین ملا، تیرا پتہ ملا. یا رب العالمین ہم عہد کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے. مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام. مسجد نبوی کے صبح و شاموں کو سلام. مسجد نبوی کے صبح و شاموں کو سلام. یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام. اور جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب
جو پڑے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، اور اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جی نے ان کے اشکوں اور ان کی کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین آپ کے پاکیزہ محبوب کے حضور اس مبارک رات میں ہدیہ درود و سلام پیش ہوا ہے۔ مولا اپنے محبوب کے حضور یہ جو ہماری آج کی حاضری مکمل ہوئی، اللہ اس سے قبول و منظور فرما لے۔ ابھی تہجد میں درود و سلام پڑھنے کا ارادہ ہے، اللہ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم اس وقت بھی درود و سلام پڑھ سکیں، اللہ قبول فرما لے۔ آج کی رات کی ہماری یہ مولا حضور کی بارگاہ میں یہ خوبصورت انتظام اور حاضری، جن ساتھیوں نے لنگر کا اہتمام کیا، جن ساتھیوں نے دودھ پلایا، جن ساتھیوں نے محبت پیش کی، اللہ تمام کے رزق میں برکت اتار دے، اللہ تمام کے رزق میں برکت اتار دے۔ اللہ اپنی رحمت فرما، کل 12 ربیع الاول کے خوبصورت دن میں سارا دن آقا دو جہاں پہ درود و سلام اور آپ کی سیرت کی باتیں اور آپ کی محبت کا اجتماع جو مرکز میں ہوتا ہے، اللہ اسے خیریت سے مکمل فرمانا۔ دور و نزدیک سے تمام ساتھی اس میں شامل جو ہو رہے ہیں، سب کو مولا سفر میں آنے جانے میں کسی جگہ بھی کوئی مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا ہو، اللہ اپنی رحمت سے انہیں خیریت سے پہنچا اور خیریت سے واپس پہنچا۔ اللہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے جو ساتھی اس وقت حاضر ہیں، مولا تیرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم سب کو مدینہ شریف کی زیارت پھر عطا فرما، بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو نہیں گئے ان کے لیے انتظام اور ان کی نیت اور ان کے معاملات میں آسانی نصیب ہو۔ جناب عمر نواز فاروقی صاحب کے علم میں، حلم میں، ان کے مولا شعور میں، تدبر میں، ان کے قرآن فہمی میں، ان کے اللہ آپ کے ساتھ قرب میں، حضور آپ کے ساتھ قرب میں اور برکت عطا فرما دے۔ میرے قبلہ عالم کے صاحبزادے کو مولا صحت کاملہ عطا فرما، اللہ ان کی مولا اس وقت جہاں بھی جیسے بھی جو بھی حالت ہے اس میں بہتری پیدا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ مولا ہمارے ساتھ جو شامل ہوا اور دور نزدیک سے جو ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جس نے دعا کے لیے حکم دیا، اللہ سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ لنگر کے لیے باہر تشریف لے جائیں۔